مکے کے مشرکوں نے ایک میٹنگ کی. مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا اور اسلام کو مٹا دینا. یہ دو مقصد کے لیے مشورہ کیے. اور اس میٹنگ میں شیطان بھی تھا، ایک بڑے بزرگ کی شکل میں، بڑا ابا سایہ پہن کر تھا. اب بلّہ کے اس میں کافر لوگ بھی تھے، تقریباً 15 لوگ تھے شیطان سے ملا کر. اب ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے رائے دیتا، مختلف تجویزیں اور قطعی فیصلہ، الگ الگ تجویز، الگ الگ رائے دیتی لوگ. آخر کار کس بات پر فیصلہ ہوتا؟ دین کو ختم کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے. اس بارے میں جب قریش کے قبیلوں کے نمائندے اور ابلیس پارلیمنٹ دارالندوہ میں بیٹھے تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف تجویزیں سامنے آئیں. ابو الاسود کی تجویز، ایک کافر، اس کی رائے کیا ہے؟ محمد کو اپنے شہر سے جلا وطن کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گاؤں سے نکال دو. اس کی یہ رائے ہے ابو الاسود کی. ابلیس شیخ نجدی کا تبصرہ، ابلیس شیطان کا تبصرہ، ان کیا بولتا ہے؟ ایک انسان کی شکل میں آیا تھا. اگر محمد کو شہر سے جلا وطن کیا گیا تو وہ عرب کے کسی دوسرے شہر میں جا بسے گا، پھر اس کی قوت بڑھے گی اور وہ تم پر حملہ آور ہوگا. شیطان کیا بولتا ہے؟ پر ابو الاسود کیا بولا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو شہر سے بول کر بولا. تو شیطان اس کی بات کو رد کرتا ہے. اگر شہر سے نکال دے گی محمد کو تو یہ دوسرے عرب کے دوسرے قوم میں جا کر رہ کر اپنا کام کرے گا، اپنی قوت جمائے گا اور پھر تم پر اپنی قوت بنا کر تم پر حملہ کرے گا. یہ اس کی رائے کو شیطان رد کر رہا ہے. ابو البختری کی تجویز، ابو البختری کیا بولتا ہے؟ دیکھو، محمد کو لوہے کی زنجیروں میں قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، لاک کر ڈالو، بیک کر ڈالو جیل کے سر کا. یہ ابو البختری کی رائے ہے. ابلیس شیخ نجدی کا تبصرہ، ابلیس شیطان کیا بولتا ہے؟ یہ رائے مناسب نہیں، اگر ایسا کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کو تمہارے قبضے سے نکالے جائیں گے. تمہیں اگر ان کو پیک کر دیں گے کسی بھی طرح زنجیروں میں، چینوں میں، تو پھر ان کے ساتھ ہی ان کو چھڑا کر لے جائیں گے. ابو جہل کی تجویز، ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط آدمی کو منتخب کر لیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سب کے سب ایک بار کی محمد پر حملہ کر کے قتل کر دیں. ابو جہل کی تجویز دیکھو، ہر ایک قبیلے کا ایک پاورفل آدمی لے لینا اس سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار رہنا، ہر ایک قبیلے کا آدمی، اور سب نے کیا کرنا؟ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ایک دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دینا. ابلیس شیخ نجدی کی تائید، اگر کوئی رائے درست ہے تو یہی رائے ہے. اب شیطان کیا بولتا ہے؟ ایک اچھی بات ہے بول کر بولتا ہے. چنانچہ ابو جہل کی تجویز پر تمام ارکان پارلیمنٹ نے اتفاق کیا اور یہ تجویز پاس ہو گئی، اور سارے ارکان پارلیمنٹ دارالندوہ اپنے اپنے گھروں کو اس جذبے سے واپس ہوئے کہ اس فیصلے پر فوری طور پر عمل کرنا چاہیے. اب یہ پکی بات ہے کہ ایسا کرنا سن کر سب لوگ بول لے کر وہاں سے اس میٹنگ سے دارالندوہ ایک پارلیمنٹ ان کی، تو وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے فوراً اس پر عمل کرنا بول کر. آگے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت. مکہ والوں نے جو کچھ کیا وہ ان کی تدبیر تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ مکے سے مدینہ منتقل ہو جائیں. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان کیا بول لیتے رہتی ہے، اور اللہ جو چاہتے وہ ہوتا سو. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور مکے کے مشرکین کی سازش کو بے نقاب کر دیا. جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، یہ تمہارے بارے میں ایسا پلان کر کو ہے، تمہیں کیا کر ڈالو، مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ بول کر جبرائیل علیہ السلام کو بولتے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکے سے مدینہ ہجرت کرنا ہے. آنے والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں گزاریں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے. اب آج رات تم اپنے بستر پر نہیں رہو گے، اپنا بستر اپنا گاؤں چھوڑ کر تمہیں چل جانا ہے تم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سفر کے لیے تیار ہو گئے. پہلے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے تاکہ انہیں رفیق سفر بنایا جائے. تب نبی سفر کیا کرتی؟ ابو بکر ان کے گھر ہو جاتی، ان کو ساتھ لینے کے وہاں سے سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہجرت کی خوشخبری سنائی. حضرت ابو بکر نے تیاری شروع کر دی، سفر کا ضروری سامان رکھ لیا. حضرت اسماء، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنا کمر بند پٹی کے ذریعے سے ان کے سامان کے تھیلی کو گھٹو بندھا دی. کمر بند کاٹ کر
ستو کے تھیلے کا منہ بند کر دیا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں سی ایک تھیلے کے اندر، تو اسے اپنے کمر بند کے ذریعے سے یعنی کیا ناڑی کے ذریعے سے نکال کر اسے بندھا دیا۔ سفر اچھا رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے سے نکل پڑے، رات کو نکلے مکے سے 4-5 میل کے فاصلے پر غار ثور واقع ہے، ایک پہاڑ ہے غار ثور مکے سے 4-5 میل پر، یہاں پہنچے اور غار ثور میں جا بیٹھے۔ مکے سے غار ثور تک کا راستہ پتھریلا تھا، پتھروں کا راستہ ہے مکے سے لے کر غار ثور تک، نوکیلے پتھروں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو رہے تھے، ٹھوکر لگنے سے شدید تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اب وہ پتھر میں چل کر، نوکیلے پتھر تیز پتھر ہے تو ان میں چلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو زخم ہوتی ہیں، مار لگتی ہیں، ٹھوکر لگتی ہیں، تو اس لیے حضرت ابو بکر کیا کرتی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دور جانے کے بعد اپنے کھانوں کو اٹھا لیتے تھے۔ ادھر مکے سے بڑے بڑے سردار ابو جہل، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت بے فکری سے مزے کی نیند سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے سامنے ہی سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس طرح نکل گئے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اب ناف کے وقت پلان بنا کر آگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کرنے کو آگ کو گھیر لیے اور ناف کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، اپنے بستر پر علی کو سنا کو، اپنے جمعی اپنے چچا کے بیٹے کو سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، یاسین سورہ پڑھتے ہوئے چل گئے۔ تو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 دن قیام کیا، غار ثور میں 3 دن تک تھے۔ اس دوران رات میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی گھر سے روٹی دے جاتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ مکے کے حالات سنا کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بکریاں چرانے والے غلام بکریوں کا ریوڑ غار ثور تک لے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقدر ضرورت دودھ لیتے تھے۔ دیکھو اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خود نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا انہوں کیا کرتی ہیں، کھانا کی طرح کو روز پہنچاتی ہیں غار ثور میں۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مکے میں کافی لوگ کیا باتیں کرتی ہیں، کیا بولتی ہیں نبی کے بارے میں، وہ آپ کو سناتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام انہوں بکریاں چراتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، انہوں کیا کرتی ہیں، روز شام کے وقت غار وہ پہاڑ کے پاس آنا، بکریوں سے دودھ نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کو دینا۔ مطلب کیا ہے، ابو بکر کا پورا گھرانہ نبی کے لیے فدا ہے۔ 3 دن کے بعد 3 دن تک وہ پہاڑ میں ٹھہر کو تھے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر کے گھر سے 2 اونٹنیاں آ گئی، ایک اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری اونٹنی پر ابو بکر سوار ہوئے، اور دوسری اونٹنی پر عامر بن فہیرہ اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقط سوار ہوئے، اور ایک اونٹنی ابی کے لیے، ایک اونٹنی ابو بکر کے لیے، تو دوسری اونٹنی پر عامر بن فہیرہ راستہ بتانے کے لیے انہوں اس پر سوار ہوئے۔ غار ثور سے 1 ربیع الاول کو پیر کے دن مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس میں بتا دیا تھا وہی، اور ربیع الاول کے اندر ولادت بھی ہوئی، ہجرت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، بول کر وہی سے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو ہجرت شروع کی، پیر کے دن روانہ ہوئے۔ ادھر مکے کی مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چلے نہیں، تو حضرت علی پر اپنا غصہ اتارا اور انہیں کعبۃ اللہ تک گھسیٹ کر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ ہوا کہ کہاں ہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ اب انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیے۔ اب گھر میں کھول کر دیکھا تو دروازہ علی رضی اللہ عنہ سب کا ہے، انہوں دیکھے، انہوں ملے تو ان کو کھینچ لے چل گئی مکے تک، ان کو تنگ کرتی کہاں ہے، بولو کو نیچے کیا معلوم ہے بھائی، یہ نہیں بولے کہاں بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تو کہاں ہے کہ مجھے کیا معلوم ہے، سو جاؤ بولی بستانے پر، سو اتنا چھوڑ، تو ان کو تنگ کرتی ہیں، انہوں نہیں چھوڑا۔ اب حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور حضرت اسماء سے پوچھا کہ تمہارا ابا کہاں ہے، تو حضرت اسماء نے ابو بکر کی بیٹی کہا مجھے نہیں معلوم کہ ابا کہاں ہیں۔ ابو جہل نے حضرت اسماء کے چہرے پر تمانچہ مارا، پسید کیا، جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ ابو بکر کے گھر ابو جہل کیا کرتا، پوچھتا تمہارا بابا کہاں ہے، محمد کہاں ہے، بولتا مجھے معاملے کا بولتے نو بھی اسماء رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی۔ ابو جہل غصہ میں نہیں کہا، مارتا ایسا کلہ کھینچ کو مارتا آیا، لگتا ان کو ان کے کان کی یہ پٹی، یہ بالی ہے نہیں کیا، یہ نکل جاتی چکری، نکل کو لہو بھی آتا، نیچے بھی گر جاتی نا، پھر بھی نہیں بولتے۔ پھر مکے کے مشرکین نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ دونوں میں سے نبی کو ہم نے ابو بکر کو، دونوں کو کسی کو پکڑے گا تو ایک آدمی کے بدلے 100 اونٹا، دونوں کو پکڑے گا تو 200 اونٹا۔ دیکھو
کئی لوگوں نے انعام کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، جس میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھا جس نے انعام کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کل بولتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کو مدینے کی جانے کے لیے سفر شروع کر دیے. غار ثور میں 3 دن رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں خدمت میں لگا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.